مدینہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قرآن کریم میں نعمت کہا ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، ان کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، لیکن سب سے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جس بندے کو عطا کرتا ہے وہ اسلام کی نعمت ہے، وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے باقی ساری نعمتیں آپ کے لیے نعمت ہیں۔ اگر اسلام کی نعمت نہیں ہے تو پھر باقی نعمتیں آپ کے لیے وبال ہیں۔ جو کچھ ہے وبال ہے، اولاد ہے یہ وبال ہے، اس لیے کہ دین اسلام نہیں ہے۔ اگر بندے کے پاس اللہ کا دین نہیں ہے، اولاد وبال ہے، بیوی بچے وبال ہیں، مال وبال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی باتیں نہیں مانتا ان کے مقابلے میں مجھے چھوڑ دیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو ایسی جگہ سے گھیر کر ماریں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ کی بات نہیں مانتے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس، اگر آپ کے پاس اللہ کی دین کی نعمت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عمل نہیں ہے، عقیدے کی درستگی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اس کی تعلیم کے مطابق زندگی نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ وبال ہے۔ پھر اس کو نعمت نہ سمجھیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ لوگ بھول گئے جس چیز کی ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، اللہ کی نصیحت کو بھول گئے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کے پر دروازے کھول دیے۔ اللہ کو پیٹھ دکھائی ہے، اللہ کی بات سے منہ پھیرا ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کے اپنے مقاصد ہیں، اپنی خواہشیں ہیں، اپنی عیشوں کی طلب ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، اللہ جدھر بلاتا ہے ادھر نہیں آتے ہو، تو پھر لے لو، مال کے دروازے کھول دیے، اولاد کے دروازے کھول دیے، دولت کے دروازے کھول دیے، فراخیاں ہیں، آسانیاں ہیں، دنیا میں کوئی دکھ نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے۔ دنیا والے، دین والے، اسلام والے دکھوں میں ہیں، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بے دین ہے۔ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے وہ ابتلاؤں میں ہیں، وہ سختیوں میں ہیں، دشمن کی ان پر، اللہ کے دشمنوں کی ان پر مارے پڑ رہی ہے، اس کو کچھ نہیں ہے بھی بے دین، اس کے لیے ساری آسانیوں کے دروازے کھلے ہوئے، یہ اللہ نے کھول رکھے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں، میں کامیاب ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو دروازے ہم نے کھول رکھے ہیں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ استدراج کا معنی کسی کو گھیرے میں لانا۔ اللہ اس بے دین کو دنیا کی ساری فراخیاں، ساری نعمتیں، ساری کشادگیاں دے کر کے
حقیقت میں اپنے عذاب کے گھیرے میں لا رہا ہے اس غافل کو. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا. بڑا مست ہوتا ہے، بھول گیا ہے آخرت کو، دین کو، اللہ کو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کو، پیشی کو، جنت جہنم کے تصور کو بالا طاق رکھا ہے. تغافل میں ہے، سستیوں میں ہے، کہلوں میں ہے، مال دولت، فراخیاں، زہری سلوٹ و سلام، سب کچھ موجود ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، دین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بالکل ہمیں نسیہ منسیہ کر دیتا ہے اور اس کی شان و شوکت اس کی نظر میں اور دنیا والوں کی نظر میں عروج پر ہوتی ہے تو ہم اس کی زندگی کے اس سارے شہانہ سلسلے کی ڈوری کاٹتے ہیں. اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون. اچانک اس کو پکڑتے اور دنیا میں جتنے وسائل کا مالک ہوتا ہے سب سے مایوس ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو دین بے دینی کے ساتھ دنیا وبال ہے. بے دینی بھی ہے اور دنیا فراخی میں جا رہی ہے، اسیشوں میں ہے. یہ وبال ہے، یہ استدراج ہے. مومن ہے دکھوں میں ہے، ایمان والا ہے لیکن تکلیفوں میں ہے، مقروض ہے، رزق روزی کمزور ہے، بہت ساری ضرورتیں ہیں پوری نہیں ہوتی، حالات میں مجبور ہے لیکن دین کامل ہے، خوش نصیب ہے. سب کچھ ہے اس کے پاس. اللہ نے اس کو دین کی نعمت دی. اس پر اسے غم نہیں کرنا چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے. اس کو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ کہتا ہے اے نبی ان بندوں کو کہہ دو اگر تم پر اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، خیر کا دروازہ کھل رہا ہے، 5 وقت کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، مسجد میں آپ کی حاضری ہے، امانت بھی ہے، دیانت بھی ہے، رب سے ڈرتے ہیں، حقوق اللہ بھی ادا کرتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام آپ کے لیے آسان بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جن حالات میں بھی رکھتا ہے دین کا آپ کا نقصان نہیں ہونے دیتا. فَلْيَفْرَحُوا. اللہ کہتا ہے خوش ہو جا، هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. یہ چیز بہت تیرے لیے بہتر ہے اس کے مقابلے میں جو لوگ جمع کر رہے ہیں. مبارک ہو تجھے، تیرے پاس سب کچھ ہے. اس لیے کہ کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچ گیا. کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ. فقد فاز. یقیناً وہ کامیاب. اور ایک غافل ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. لوگوں اولاد اور مال کی وجہ سے اللہ کے دین سے دور نہیں ہونا. ان مجبوریوں کو اگر دین کے پر عمل پیرا ہونے کے سامنے رکاوٹ بن گئی ہیں مجبوریاں فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. گھاٹا ہے. اللہ کہہ رہا ہے گھاٹے کی زندگی ہے. نفع کی زندگی کیا ہے؟ نفع کی زندگی دنیا کی کوئی مجبوری مدد وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا. اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی سیرت ایک جملے میں صحابی رسول نے جمع فرما دی. ورنہ دنیا سے چلے گئے لیکن دنیا کی کسی مجبوری نے ان کے دین کا نقصان نہیں کیا. دنیا کی کسی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے اپنے دین کا نقصان نہیں کیا. یہ صحابہ کی سیرت.
دنیا کی مجبوریاں اور میرے دین کا نقصان ہو رہا ہے. دنیا کی پریشانی ہے، دین کا نقصان ہو رہا ہے. اور ایمان والا دنیا کے سارے نقصان برداشت کرتا ہے اور اپنا ایمان بچاتا ہے، اپنا تقوی بچاتا ہے، اپنے رب سے جو دوستی ہے اس کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے تعلق خراب نہ ہو، کامیاب. یہ معیار نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا کے معیار اعلیٰ ہوں، یہ معیار زندگی نہیں ہے. معیار یہ ہے دنیا کے اسباب و وسائل انتہائی محدود ہیں اور ہو سکتا ہے آپ فقر فاقے میں بھی ہو جائیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ آپ ازمائشوں سے ساری زندگی نہ نکلیں. یہ معیار اللہ کے ہاں نہیں ہے. آپ روح کے بیمار نہ ہوں. انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، انبیاء کی زندگی کو پڑھیں. امتحان ایمان ہوگا تو امتحان ہوں گے. آپ امتحانوں سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر بے دین ہو جائے. بے دینی میں امتحان نہیں ہے. بے دین آدمی پر اللہ تبارک و تعالی پھر نوازشیں کرتا ہے. جا لے، چند ٹکوں کے لیے اللہ سے دوستی چھوڑ دی، اللہ سے تعلق توڑ لیا. تیرے نزدیک اہمیت دنیا کی اس نوکری کی ہے، اس دکان کی ہے، تیرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کا دین، تجھے روٹی کمانی ہے، تجھے پیٹ بھرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ہر چیز کے دروازے کھول دیتے. اللہ اکبر، ہر چیز کے دروازے کھول لے لے. اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اچانک گھیرتے. اللہ سے تعلق، یارانہ، وابستگی، دل میں ٹیڑھا پن، اپنی آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اچانک گھیرتا ہے بندہ. شوخی پہ آ گئے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین. باغ رکھتے تھے، ابا اس باغ میں ابا اللہ کا حق ادا کرتا تھا. اولاد کا نمبر آ گیا، انہوں نے کہا ابا تو سارا بانٹ ہی دیتا تھا، بڑا سخی تھا، کچھ بچایا ہی نہیں، اولاد کے لیے کچھ جوڑا ہی نہیں ہے. قسمیں کھا لی. لیصرمنها مصبحین، ہم کیا کریں گے؟ صبح صبح جا کر اندھیرے میں اپنے سارے باغ کا پھل توڑیں گے اور اس کو منڈیوں میں پہنچائیں گے. جب فجر ہوگی، طلوع آفتاب ہوگا، اللہ یدخلنها اليوم علیکم مسکین، رات کو توڑ لیں گے، صبح پھل ہی نہیں ہوگا، مسکین مانگنے ہی نہیں آئیں گے. یہ اللہ کے لیے مانگنے آ جاتے ہیں لوگ، جان چھوٹ جائے گی. قرآن ہے، قرآن سورۃ قلم ہے، پڑھ لیں. نیتوں میں فطور، اللہ کے حکم کے خلاف ورزیاں، دنیا بنانے کے لیے طرح طرح کے بہانے. سمجھتے ہیں کہ ہم ماوراء رب رہتے ہیں، اس کی تو کوئی گرفت نہیں ہے، میں جو کر لوں وہ کر لوں، وہی ہوگا. نیتوں میں کجیاں ہیں، ہتھیانا چاہتے ہیں. اللہ کی گرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی سے باہر نہیں ہے. سوچ کیا ہے؟ سوچ یہ تھی سارا پھل کاٹ دیں گے، صبح صبح اٹھے انغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، جلدی کرو بھائی، اگر پھل توڑنا ہے تو جلدی کرو. فانطلقوا وهم يتخافتون، اللہ کہتا ہے رات کو اٹھ کے جا رہے تھے آپس میں چپ کے بات. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی نہیں آئے گا. نیتوں میں خرابیاں، اللہ کا حق دینے کی باری آئے تو سوچیں ٹیڑھی، بہانے رب کے حکم کے سامنے.
اور طلب جنت کی، طلب کامیابیوں کی، سوچیں ٹیڑھی منزلیں سیدھی ہو سکتا ہے، رستے ٹیڑھے اور منزلیں آسان ہو سکتا ہے، نیتوں میں خرابیاں اور نعمتوں میں برکتیں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سارے مسئلے اللہ نے سمجھائے۔ اللہ کے دین کے ساتھ ہیر پھیر، دغا بازی، کجی والی سوچ، غلط منصوبے اور کہنا کہ میں کامیاب ہو جاؤں نہیں ہو سکتا۔ یہ منزلیں بہت دور لے جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نکل پڑے رات کے اندھیرے میں، اللہ اکبر، قالوا انا لضالون، کہنے لگے رستہ بھول گئے، اپنے باغ کا رستہ، اپنی فیکٹری کا رستہ، صبح شام جاتا ہے، فیکٹری کا رستہ بھول گیا۔ مالک، یہ مالک ٹیڑھا اللہ کے حق روکنا چاہتا ہے، روک کے بیٹھا ہے، دبا کے بیٹھا ہے، مال کے حق دبا کے بیٹھا ہے، رشتہ داروں کے حق دبا کے بیٹھا ہے، سارا دبا کے مالدار بننا چاہتا ہے، اللہ کی بغاوتیں کر کے دنیا میں نعمتیں اکٹھی کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بل نحن محرومون، پھر کہنے لگے نہیں، جگہ تو وہی آ گئی ہے، باغ نہیں ہے، جگہ تو وہی ہے، باغ نہیں ہے۔ فاصبحت کالصریم، اللہ کہتے ہیں فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، جب رات کو سوئے تھے نیت ٹیڑھی کر کے سوئے تھے، رب کے حق دبانے کی سوچیں منصوبے بنا کے سوئے تھے، یہ گھر سوئے تھے ان غلط منصوبوں غلط سوچوں پر، یہ گھر میں آرام کر رہے تھے اور ہم نے ان کے باغ میں آسمانوں سے آگ نازل کر کے ان کے باغ کو راکھ کر دیا، راکھ کر دیا۔ فطائف من ربک وہم نائمون فاصبحت کالصریم، اور اس کو ہم نے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا تھا۔ سوچیں اللہ کے حکم کی تابعداری کے خلاف زندگیاں، مال و زر اکٹھا کرنے کے فہم، آگے سے آگے بڑھنے کا کی پلاننگیں، یہ سب ناکام ہے۔ ان ساری سوچوں پر اللہ کے دین کا اگر رنگ چڑھا ہے تو پھر آپ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہیں، اگر یہ ہٹا دیں تو پھر کوئی نظام باقی نہیں بچے گا۔ زندگی میں کامیابی منسلک ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی تعلیم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ قائم کرنا۔ دین کامیابیوں کی ضمانت ہے، آپ کے زندگی کے نظاموں کے فوز و کامیابیوں کی ضمانت اللہ کا دین ہے۔ آپ حقیقی کامیاب ہیں، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کی شریعت کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، بکھرے ہوئے حالات اللہ سمیٹے گا، منتصر سوچوں کو اللہ تبارک و تعالی مجتمع فرما دے گا، سامنے ناچنے والے بھوک افلاس کے تصورات اللہ مٹا دے گا، قلوب و اذہان میں آنے والے خوف اور غم اللہ تعالیٰ دھو دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے رہیں۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کہتے ہیں میں ہدایت بھیجوں گا، ہدایت۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
ولا هم يحزنون، نہ اس پر کوئی غم ہوگا اور نہ ہی وہ کسی خوف میں مبتلا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ گارنٹی کہی ہے۔ مال و دولت کی کثرت سے کبھی قلبی سکون نہیں ملتا۔ اگر یہ قلبی سکون دولتوں سے ملتا ہوتا تو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک، شو روم کے مالک، کروڑوں کے مالک، ڈالر کی رحل سہل میں زندگیاں گزارنے والے اللہ کی قسم غموں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں۔ یہ کیسی نعمت ہے، سکون قلبی، راحت، دلوں کا اطمینان۔ یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو میسر آتی ہے کب؟ جب اس کا تعلق اللہ کے دین سے، محمد مصطفیٰ کی شریعت سے جڑتا ہے۔ چٹائیوں پہ بھی نیند آتی ہے اسے، بکھرے ہوئے حالات ہیں لیکن اس کے بدن پر کوئی پریشر نہیں ہے۔ اللہ، اور اس کے پاس کروڑوں اور اربوں ہیں اور اپنی زندگی کو زمین پر، دھرتی پر اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرتا ہے، بوجھ محسوس کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ غم ہے نا، گھروں میں بیٹیاں ہیں، مسائل حل نہیں ہوتے، گھروں میں بیماریاں ہیں، بیوی نافرمان ہے، رزق پورا نہیں ہوتا، قرضوں کے انبار تلے یہ دبا ہوا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، معاشرے میں عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، عجیب عجیب دنیا کے مسائل ہیں۔ آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر چند دن اپنے رب سے تہجد میں بات کر کے تو دیکھیں، کافور کر دے گا آپ کے مسائل کو۔ ادھر تو میں آنا نہیں چاہتا، حالات سنبھالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں مجبوریاں ہے تو رشوت لے لوں، یہ مجبوری ٹل جائے گی، اس کو کاٹ دوں، بغدے سے اس کا گوشت کاٹ کے کھا جاؤں، پھر حالات سنبھل جائیں گے، کبھی نہیں سدھریں گے۔ فمن تبع ہدایا، جب تک اس رستے پہ نہیں آئیں گے جو رستہ اللہ نے کامیابی کا بیان کیا ہے، وہ ہدایت کی تابعداری ہے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ دلوں کا پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ قلبی ارمان پورے ہوں گے جب تک ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور اسی طرح کی ایک آیت فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورۃ طٰہٰ۔ اللہ کہتے ہیں جو میری ہدایت کی پیروی میں لگ گیا، بس یہ علاج ہے، کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر یہ علاج نہیں کیا تو یہ ذلتیں، یہ پستیاں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک کا خوف، مسائل کا خوف، مہنگائیوں کے رونے، گھروں میں بیماریاں، معاشروں میں بھرے ہوئے مریضوں سے ہسپتال، نفسیاتی ہاسپٹل، یہ اسی طرح آباد رہیں گے اگر ہم نے اپنے تعلق کو قلبی طور پر اپنے رب سے نہیں جوڑا تو یہ مسائلستان کے قبرستان اسی طرح آباد رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے مسئلے ادھر حل ہوتے، یہاں حل ہوتے، اپنے مالک کے پاس آنے میں، اس کے در پر آ کر اس کو منانے میں، راتوں کو اٹھنے میں، خواہشات پر اللہ کی محبت کا بھاری پتھر چٹان رکھ دینے پر مسئلے حل ہوتے۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل، اللہ کہتے ہیں گمراہ بھی نہیں ہوگا، ولا یشقی، اور یہ دنیا میں کبھی بد نصیب نہیں ہوگا۔ بد نصیب کہتے ہیں نا، بد بخت، بخت نہیں لگ رہا، یہ بد نصیب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہدایت کی پیروی کرے،
ہدایت کی پیروی کرے اور بد نصیب رہے، اللہ کی بات مانے اور دکھوں میں ہو، ازمائشوں میں ہو، رب کا حکم مانے اور ذلتوں میں ہو، ہم اس رب کو رب پھر نہیں مانتے جس کے حکم ماننے میں گھاٹے ہو۔ اس کا حکم کیسا ہے؟ اس کے حکم میں گھاٹے نہیں ہیں، اس کے حکم میں فائدے ہیں، اور وہ اتنے فائدے ہیں لامتناہی ہیں، آپ ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تیرے رب نے اپنے حکم ماننے میں وہ ثمرات رکھے ہیں، اس لیے اس نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اتنے عزت والے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ عزت والا تیرا رب ہے، شان والا تیرا رب ہے، زمین و آسمان کے خزانوں والا تیرا رب ہے، عرش اور کرسی کی سلطنت کا مالک تیرا رب ہے، غنی ہے عن العالمین، وہ تیرا رب ہے، رحمتوں والا تیرا رب ہے، فضل والا تیرا رب ہے۔ تو دھوکے کیوں کھا رہا ہے؟ تو ذلتوں میں کیوں ہے؟ تو پستیوں میں کیوں ہے؟ تو رات کو بستر پر کروٹیں کیوں بدلتا ہے غم میں؟ تجھے کیوں نیند نہیں آتی؟ لگتا ہے کہ تیرے مالک اور تیرے درمیان بڑی دوریاں ہو گئی ہیں، رحمتوں سے دور ہو گیا ہے، اس کے فضل نہیں مل رہے، اس کے رحمت کے سائے سے ہٹ کر کہیں گناہوں کے دھوئیں کے نیچے اپنی زندگیاں تو نہیں گزار رہا۔ گناہ غم کا سبب ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوں تو پھر غم نہیں ہوتے۔ مسائل کی دنیا میں غوطے کھانے والا انسان، حوا کی بیٹی، تیرے بھی بڑے چرچے ہیں، شکایات کے انبار ہیں، پریشانیوں کے انبار ہیں، حقوق نہیں ملتے، حالات نہیں ملتے، شوہر بات نہیں مانتا، فراوانیاں نہیں ہیں، بیٹی بیاہی ہے، ماں شکوے کرتی ہے، شوہر گھر کے شکوے کرتا ہے، حالات کی تنگیوں کے شکوے کرتا ہے۔ ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو راضی نہیں کیا۔ مسائل تو اسی نے حل کرنے تھے۔ ہم گناہوں کی چھتری کے نیچے زندگی گزار کر ہم رحمتوں کے متمنی ہیں۔ کیکر کے بیج بو کر اگر کوئی شخص کھیت میں کیکر کے بیج بو کر اگر کوئی شخص اس کھیت سے آم نکلنے کی امیدیں رکھ کر آم کھانے کی تمنائیں لیے بیٹھا ہو تو بے وقوف ہے۔ ہم نے بیج کیا بوئے ہیں اور پھل کون سا کھانا چاہتے؟ نمازیں ہم نے چھوڑی، مسجدیں ہم نے ویران کی، قرآن پر گرد و غبار جمی ہے گھر میں۔ جتنا وقت میں نے سوشل میڈیا اور موبائل کو دیا ہے، اس سے کوئی چوتھا حصہ وقت اگر اللہ کے قرآن کو دیا ہوتا تو سینے میں مایوسیاں تو نہ ہوتی نا، نہیں دی۔ میں کس کو وقت دے رہا ہوں؟ میں کس کا بندہ ہوں؟ میری دوڑ دھوپ کس کے لیے؟ میری محنت کس کے لیے؟ میرے یارانے کس کے لیے ہیں؟ میرے تعلق داریاں کس بنیاد پر ہیں؟ اور ان مسائل کے ختم کرنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں، اچھا وقت بھی آئے گا، اچھا وقت آئے گا، وقت تو میں نے بنانا تھا۔ تو محترم بھائیوں، بد نصیبی اس شخص کے قریب نہیں آئے گی، بدبختی اس شخص کے قریب نہیں آئے گی جو ہدایت اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی تابعداری کرتا رہے، کبھی نہیں آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے، آپ کے حالات کچھ بھی کہتے ہوں، آپ کا اور میرا کیا ہے؟ مجھے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ فرشتے آپ کو نظر آتے ہیں تو ہے نا، جن نظر آتے ہیں کہیں،
آپ کو بہت سارے مسائل حل ہوتے نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم جب آپ رب کی طرف آ جائیں گے اور اللہ ان وسائل کا حل جانتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے، لفظ کن کے ساتھ آپ کی دنیا کو پلٹا سکتا ہے، مجھے نظر نہیں آتے تو کیا ہوا؟ دوستی تو ہو نا، اسے تعلق تو جوڑے نا۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر کھڑے تھے، لوگوں نے کہا انا لمدرکون، مروا دیا۔ موسیٰ نے کیا کہا؟ کلا۔ کلا کا معنی یہ ہوتا ہے جو تم کہہ رہے ہو یہ ایسا ہے ہی نہیں۔ غور کریں، اپنے یارانے کو وہ دیکھ رہے ہیں، میرا رب ہے، اس سے میرا تعلق ہے، وہ میرا دوست ہے، اور جس کا وہ دوست ہو وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ آگے سمندر ہے تو کیا ہوا، پیچھے لشکر ہے تو کیا ہوا، میں درمیان میں پھنسا ہوں، میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ انا لمدرکون، مروا دیا، دھر لیے گئے۔ کہا کلا کلا، جو تم کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو کیا دیکھ رہے تھے؟ کچھ نظر آ رہا تھا سامنے کچھ پل نظر آ رہا تھا؟ کدھر نظر تھی؟ کس پر نظر تھی؟ اللہ پر نظر تھی۔ مومن کی نگاہیں اپنے یار، اپنے دوست پر ہوتی، وہ ہمارا سرپرست ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ یہ کہہ رہا ہے بندہ، ایمان کی کیفیت کو تولیں یہاں پر، کس قدر بھروسہ ہے۔ میری نگاہیں ظاہری وسائل نہیں دیکھ رہی، لیکن موسیٰ علیہ السلام یہاں کہہ دیتا ہے انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی رستہ نکالے گا۔ میرا رب کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے، اور کوئی رستہ نکالے گا۔ ہم کہتے ہیں اپنے رب سے یہ دوستی کریں، فمن تبع ہدایا فلا یذل ولا یشقی۔ اللہ پھر کیسے رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے پھر دشمن کے ہاتھوں ذلتیں دے سکتا ہے؟ پھر رب نے رستہ نکالا، رب نے کہا یہی ڈنڈا ہے، مار دے، پانی پہ تو مار، میں رستے بنا دوں گا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے مارا، ہم نے موٹر وے بنا دیا، دائیں بھی پانی ایسے کھڑا ہو گیا جس طرح پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، بائیں بھی پانی ایسے کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، درمیان میں ہم رستے بنائے، اور موسیٰ اور اس کے حواریوں کو ہم نے وہاں سے گزار دیا، اور ہم نے کہا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اس کو اسی طرح چھوڑ دے، فرعون بھی اس کو استعمال کرے گا، پھر ہم نے اس کو رگڑا بھی دینا ہے۔ بعد دفعہ اللہ نے ایک ہی بات سے دو چیزیں بتا دی، دوستی ہے تو کیسے نکالتا ہوں، دوستی میرے ساتھ ہو تو کیسے نکالوں گا؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ سمندر میں رستہ، سمندر کا پانی موٹر وے بن جائے، پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو جائے، یہ دنیا میں رب نے دکھایا، ان حواریوں کو دکھایا۔ اور بعد دفعہ اللہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ تم میرا ماننے والا نہیں ہے، زہری تجھے وہ موٹر وے لگ رہی ہے، تو اس پہ چڑھے گا، میں تجھے دبوچ دوں۔ میں کہتا ہوں نا بڑے رستے پڑے ہوئے، میں ادھر سے نکل جاؤں گا، میں ادھر سے نکل جاؤں گا، رب کہتا ہے نکالتا میں ہوں۔ دوستی اچھی ہے تو تو سمندر سے بھی نکل جائے گا، اور اگر دوستی اچھی نہیں تو موٹر وے میں بھی غرق کر دو۔ کیا نا اللہ دوستی اپنے رب سے کر، کیا گھاٹا ہے؟ اللہ کی قسم کیا گھاٹا ہے، کیا گھاٹا ہے؟ نفع ہی نفع، نفع ہی نفع۔ اپنے رب سے دوستی کرو، اس کی بات کو ماننے لگ جا، اس کی نافرمانی جہاں دل چاہ رہا ہو وہاں دوستی کا معیار کہ میرا دل مجھے کیا دے گا، اس گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بدن کو نفع کتنا ہوگا، اور اس ذات سے دوری کتنی ہوگی، اور اس کو نہ ماننے سے اس ذات سے قربتیں کتنی ہو جائیں گی، اور اس کی قربتوں سے نفع کتنے ہوں۔ کبھی خود معیار بھی تو بنائے نا، کمپیئر بھی تو کریں۔ دنیا میں ہر کاروبار کو کمپیئر کرتے ہیں، آپ کو یہاں سے ہم نوکری دلائیں گلشن حدید میں، اور سیلری 20,000، اور
موٹر سائیکل بھی آپ کی اپنی کر لیں گے، اس لیے آپ کہیں گے نہیں 10,000 تو کرایہ لگ جائے گا۔ کمپیئر کریں ہمارے تعلق کس سے ہے؟ جس بنیاد پر ہم زندگیاں گزار رہے ہیں، ان زندگیوں کی بنیادوں نے ہمیں دنیا میں کیا دینا ہے اور آخرت میں کیا دینا ہے، اور وہ جو بنیاد ہے اس سے اللہ نے گارنٹی دی ہے، فلا یذل ولا یشقى فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا بات، ایسا پیکج کوئی دے کے دکھا دے۔ اللہ نے یہ پیکج دیا ہے، اللہ نے پیکج دیا ہے، اللہ پیکج دے رہا ہے۔ غم ہے سب کو، خوف ہے سب میں، شقاوتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہر شخص رونے رو رہا ہے، مسائل کے رونے، حالات کے رونے، بے برکتی کے رونے، اولاد کی بے راہ روی کے رونے، رزق کی تنگی کے رونے، بے روزگاری کے رونے، ہم رو رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو رب گارنٹیاں دے رہا ہے وہاں آنے کو پھر بھی تیار۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے۔ آئیں تو صحیح، چکر تو لگائیں۔ اللہ کی قسم گھاٹے کا تصور نہیں ہے، فراڈ کا اندیشہ نہیں ہے کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی، لوٹ لے گا۔ جس کام کو کرنے لگے ہیں اس کام کی فائل کے لیے آفس ہر وقت کھلا ہے، جو آپ نے کام کرنا ہے اس کی فائل یہاں آفس میں چیک کریں، اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے، مان لیں۔ پھر اس پلاٹ کے خرید لینے پر آپ کو گھاٹا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، یہ فائل لے لیں محترم بھائیوں، لے لیں۔ ہم یہ فائل بنائیں، اللہ کی محبت کی فائل، ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی فائل، عملی کام، پریکٹیکل کام جو میرے رب نے دیا ہے۔ فلا یذل ولا یشقى، اللہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ولا یشقى، کبھی بھی بدبخت نہیں رہے گا۔ اور اس طرح چوری، باپ سے جھوٹ، فراڈ، جھوٹا خون، بھائی سے حسد، رستے میں پکڑ کے مارا، باپ کو دھوکہ دیا، لا کر بھائی کو کنویں میں پھینکا، رات کو فراڈ کے رونے روئے۔ کون تھے؟ کون تھے؟ یوسف کے بھائی تھے، یوسف کے بھائی تھے۔ کردار، پیغمبر کے گھر رہ کر بھی کردار کو سیدھا نہیں کیا، کوئی جھوٹ، ابا ہمیں دے دو، نیت میں فطور، نیتوں میں فطور، ابھی آپ نے پڑھا، نیتوں میں فطور منزلیں نہیں دیتا، رسوائیاں دیتا ہے، ذلتیں دیتا ہے، پستیاں دیتا ہے۔ بھائی کو جدا کیا، باپ کو دھوکہ دیا، باپ کو رلایا، بھائی کے ساتھ حسد کیا، کینہ بغض کیا، پھر آ کر راتوں کو جھوٹ موٹ کے رونے روئے اپنے دل کی خواہش کے لیے۔ مقصد کیا حاصل کرنا تھا؟ ابا اس سے محبت کرتا ہے، ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اپنا کردار سنوار لیتے تو محبت لے لیتے۔ راہ کون سی اختیار کی؟ وہ منفی سوچے، منفی راہیں، نتائج کیا نکلے؟ ابا رو رو کے آنکھیں دے بیٹھا۔ اللہ، کس کس کے رونے کا میں سبب ہوں؟ کس کس سے جھوٹ بولے ہیں؟ کس کس کو پیٹا ہے؟ کس کس کو اندھے کنویں میں ڈال کر اس کا مال لیا ہے؟ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ کس کس کے ساتھ میں نے چٹنگیریاں، مکر کیے؟ وہ بک گیا بیچارہ، مصر میں پہنچا، وہاں ایک اور آزمائش آ گئی۔ جوانی کی عمر میں بند دروازوں میں عزت پر حملے ہوتے، اس نے کہا نہیں، اللہ، اس نے کہا نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ حسن بھی تھا، بند کمرہ بھی تھا، جوانی بھی تھی، وہاں کوئی بدنامی کا خوف بھی نہیں تھا، سب کام تھے، لیکن کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نہیں میں یہ کام نہیں کروں۔ کہا جیل میں بھیجیں گے، رب سے کہا اللہ
जेल में डाल दे, जेल कबूल है, तेरी नाफरमानी कबूल। फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जेल में लोग ये काम करके जाते हैं, वो कहता है इससे बचा ले, जेल भेज दे। फर्क है ना। हम तो कहते हैं जाएं, बर्बाद जो होता है हो जाए, ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। उसने कहा या अल्लाह, ये मुझे ख्वाहिश की तकमील के लिए बुलाती है और कहती है कि हम जेल में डलवाएंगे। या अल्लाह, रब्बिस सिजन अहब्बु इलैया, या अल्लाह मुझे जेल पसंद है उस चीज से जिस गुनाह की ये दावत देती है, वो गुनाह मैं नहीं करना चाहता हूं। जेल, परदेश की जिंदगी में जेल, जेल की जिंदगी, जेलों से में जाकर कैदियों से पूछे क्या होता है। 9 साल की जिंदगी, बाप नहीं है, मां दूर है, कहां बादशाह के घर में शाहाना जिंदगी और कहां जेल की जिंदगी। गुनाह किया था, किया था, अल्लाह की नाफरमानी की थी, कोई काम नहीं किया। फिर ये आजमाइश क्यों है? मैंने आपको बताया था, आपने अगर दीन बचा लिया है तो सारी आजमाइशें बर्दाश्त हो जाएंगी, और अगर आपने ईमान और दीन नहीं बचाया, छोटी आजमाइश भी आपके लिए जानलेवा साबित हो जाएगी। आजमाइशें इंसान कब सह जाता है? जब क्या हो? दीन हो। दीन ना हो तो आजमाइशें सहते। बेदीनों को जरा सी आजमाइश आ जाए, पूछा करें उनसे, है मैं मर गया, है मैं रुल गया। आजमाइश आई है, गुनाह छोड़ने पर आजमाइश आई है। हम तो कहते हैं ना 4 दिन ताज्जुद पढ़ लिया, अब क्यों आजमाइश नहीं जा रही है ना? बड़े काम कर लिए, इसने गुनाह नहीं किया, इसके बाद आजमाइश। मैं तो अब 8 दिन से माशाल्लाह नमाजी हो गया हूं, लेकिन हालात अभी भी नहीं बदले। अल्लाह ताला चेक करता है, किसी को जितनी बड़ी सीट देता है उसके लिए इतना सख्त इंटरव्यू होता है। ऐसे कोई नहीं बिठा देता चले आप आ जाएं। उसकी काबिलियत, उसकी सीवी, उसको डेमो के लिए बुलाया जाता है, आ जाए डेमो दें, चेकिंग होती है, फिर सीट होती है। रब सीट देने चला है आजमाइशों से गुजार करके। गुनाह नहीं किया, हां काम कर लेगा, नहीं किया ना, खयानत नहीं की, कुर्सी संभाल ले। हम अल्लाह अकबर सीनों में बदनीयतियां रखते हैं और बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं कि वो मंजिल पा लेंगे। नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जेल में कितना पड़ा रहा? 9 साल का अरसा जेल में, 3 साल से लेकर 9 साल तक बेदासिनीन इतना अरसा जेल में पड़ा। वो करने वाले वो समझे थे कामयाब हम हो गए। यूसुफ को हटा दिया रास्ते से, अब्बा से छीन लिया, अपने बुग़्ज़ को निकाल लिया, हसद को निकाल लिया, रास्ते से हट गया, जान छूट गई। क्या समझते हो तुम? जान छूट गई करने के बाद कहते हो जान छूट गई? नहीं, कहत ने घेरा, गम ने घेरा, तंग दस्तियों ने घेरा। कहां मस्र से कहत चला और कहां किनान तक पहुंचा। और कौन थे? पैगंबरों की औलाद थी। किरदार गलत बयान पेश किया था, आज पैगंबरों की औलाद को फकर फाके ने घेर लिया। वहां से आते फकर फाके में, इधर से ये जेल से निकलकर क्या बन चुके थे? तख्त पे बैठ गए थे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। नेक नियतियां आजमाइशों से अल्लाह गुजार कर हकीकी इज्जतें देता है। और आप समझे कि मैंने तो 40 साल पहले जो काम किए थे, अब तो उन पे पर्दे पड़ गए। लोगों का करके, लोगों का खा के, उनके गोश्त, उनके खून नचोड़ के अब तू कहे बिल्ली शौक चूहा खा के हज को चली? नहीं, भुगतना पड़ेगा। कहत सालियों में मुब्तला हुए, भूख ने लपेटा, एक दफा आए, पहचान लिया, पैसे भी वापस कर दिए, गल्ला भेज दिया, फिर आए, भाई को
اب جب تیسری دفعہ آئے، قرآن نے کہا، آ کر کے کہنے لگے بادشاہ ایھا الملک، اے بادشاہ تو بڑا محسن لگتا ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے، تیرے اخلاق بہت اچھے ہیں، تیری ثقافت بہت اچھی ہے، یار پیسے تھوڑے ہیں، پیسے تھوڑے ہیں، خرچہ زیادہ ہے، غلہ کچھ ہم پر صدقہ کر دے۔ صدقہ مانگ رہے ہیں۔ کل کے باغی صدقے کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ انسان بھیک مانگے تو شقاوت ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اتنا دیتا رہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور جب بھیک مانگنے پہ آ جائے یہ شقاوت ہے۔ رب نے دکھایا ہے ان کرتوتوں کے نتیجے میں آج بھوک نے گھیرا، قحط نے گھیرا، تنگ دستی نے گھیرا، پیٹ کے مسائل لے کر آج بھائی کے سامنے چند ٹکے لے کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے وتصدق علینا، ہم پر صدقہ بھی کچھ کر دے، پیسے تھوڑے ہیں، کچھ غلہ زیادہ دے دے، انا لنراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تو بڑا سخی اور اچھا انسان ہے۔ فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، جانتے ہو یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ فمن تبعہ، اللہ کی بات مانے، کبھی مسائل نہیں گھیرتے، کبھی پستیاں ذلتیں نہیں آئیں گی، شقاوتیں نہیں آئیں گی، اپنے رب سے اچھے رہیں، اللہ تعالیٰ رستے بھی بناتا ہے، عزتیں بھی دیتا ہے، حالات بھی سنوارتا ہے۔ آپ رب سے دوستی کریں، اور اگر اس دوستی کے ساتھ، دین کے ساتھ، تہجد کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، مسجد میں حاضریوں کے ساتھ، دین سے وابستگیوں کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ، خشیت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی جڑی ہوئی ہے، پھر آزمائشیں ہیں تو خوش ہو جائیں، ان آزمائشوں پر بھی صبر ہے اور دین بھی پورا ہے، اور اس صبر پر بھی اجر ہے، پھر اللہ آپ کو ڈبل دے رہا ہے۔ مایوس نہ ہو، آپ کی رب سے دوستی زندگی، آخرت اور دنیا میں کامیابیوں کی ضمانت ہے، اور رب سے تعلق کا ٹوٹ جانا، یاد رکھیے، شقاوت، بدبختی، خوف، گمراہی، یہ ساری مصیبتیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہے۔ بس ہمارا یہ محترم بھائیو یہ واعظ نصیحت اپنی ذات کو تھی کہ ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق اچھے کریں، دین کے ساتھ اپنے واسطے اچھے بنائیں، ہدایت کے ساتھ جڑے رہیں، اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ دنیا کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ بہتر رکھے گا، اور آخرت میں بھی نیک بخت بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔